الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في آخر كلامنا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین، میرے اچھے اور سچے دوستو، گزشتہ جمعہ اور کئی جمعوں سے حالات اور الیکشن پر بات ہوتی چلی آ رہی تھی، اور اس موضوع میں تقریباً یہ آخری جمعہ ہے، چونکہ کل ہمیں اور آپ کو اپنا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، ووٹ دینا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے۔ ہم نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آج کے دن ہم نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو کمپلیٹ کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم سے ہم اس دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ دین کے اتمام کا اعلان کیا گیا، دین کے کمپلیٹ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ یہ آیت جب اتری تو 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جسے ہم بھی یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، وہیں یہ آیت کا نزول ہوا۔ ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے دین اسلام کے متعلق گفتگو ہوئی. وہ تقریباً 1.5-2 صفحہ پہ وہ گفتگو مشتمل ہے جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے. ہمیں سنانا یہاں یہ ہے کہ اس گفتگو میں یہ بھی یہودیوں نے کہا کہ آپ کے قرآن مقدس میں ایک ایسی آیت ہے، اگر ہماری کتاب میں اس آیت کا نزول ہوتا اور نزول کے تاریخ اور وقت کا اگر ہمیں علم ہوتا تو اس تاریخ اور وقت کو ہم سب سے بڑا عید مناتے، اس تاریخ کو ہم سب سے بڑی عید قرار دیتے اور خوشی مناتے. اور وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کو کمپلیٹ کر دیا گیا. گویا انسانیت کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے مواقع آ سکتے ہیں، جتنا جگہیں، جتنے لمحات آ سکتے ہیں، ہر لمحات، ہر مواقع کے لیے قرآن کریم نے کوئی نہ کوئی حکم صادر کیا. اللہ کی یہ واحد کتاب ہے جس میں بچے کی پیدائش سے لے کر کے، بلکہ میں یہ کہوں پیدائش نہیں، شوہر، اور شوہر کا لفظ ہم نے اس لیے استعمال کیا کہ شوہر میں شرعی اعتبار سے ایک خوشبو نظر آتی ہے، حلال کی خوشبو نظر آتی ہے. شوہر کا لفظ ہی ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کی جو نسبتیں اپنی بیوی سے ہوگی وہ حلال ہوگا. مرد لفظ استعمال میں جان کے نہیں کر رہا ہوں کہ مرد میں دونوں احتمال ہے. مرد شرعی بھی ہو سکتا ہے، غیر شرعی بھی ہو سکتا ہے، لیکن شوہر تو شرعی ہی ہوتا ہے. شوہر کا نطفہ بیوی کے رحم میں جب پہنچتا ہے، قرآن کریم اس وقت سے اس کے احکامات بتانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو کئی الفاظ سے قرآن کریم نے فرمایا. کبھی نطفہ فرمایا، پھر فرمایا مضغہ، پھر فرمایا لحمہ، یعنی 4 مہینے تک، پہلے 40 دنوں تک وہ اسی حالت میں رہا، دوسرے 40 دنوں میں وہ ایک لوتھڑے کا جمے ہوئے خون کا شکل اختیار کیا، تیسرے 40 دنوں میں پھر وہ گوشت کا شکل اختیار کیا، اور باریک باریک ہڈیاں اس میں بنا دی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پھر فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر لکھو، کہ اس کے مقدر میں کتنا رزق ہے، اس کے مقدر میں کتنی زندگی ہے، اس کے مقدر میں کون کون سی عزتیں ہیں، اس کے مقدر میں کون کون سی ذلتیں ہیں، اس کے مقدر میں کامیابی کن کن موقع میں ملنا ہے، اس کے مقدر میں ناکامی کون کون سے موقع میں ملنا ہے، پھر یہ جنتی ہے یا جہنمی، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، جنتی ہے تو جنتیوں والا اعمال ہے یا نہیں، جہنمی ہے تو جہنمیوں والا اعمال ہے یا نہیں. اس وقت فرشتے کو حکم دے دیا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے.
قرآن کریم اس وقت سے لے کر کے پھر ماں کے رحم سے لے کر کے ماں کی گود تک، ماں کی گود سے لے کر کے دنیا کی گود تک، یعنی بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر کے قبر تک قرآن کریم نے تمام احکامات نازل فرما دیا۔ یعنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ پچھلے دور میں انبیاء کرام آیا کرتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان ابھی نہیں کیا، اس وقت تک آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ان کے پاس دو آپشن ہوا کرتا تھا، دو راستے ہوا کرتے تھے، صرف دو آپشن۔ یا اللہ کے طرف سے وحی آتی کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی۔ ایک آپشن یہ تھا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ نبی اپنے پچھلے والے نبی کی اقتدا کیا کرتے تھے، اس کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ہر نبی کو مستقل طور پر شریعت نہیں دی گئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ تو پچھلے انبیاء کے پاس دو آپشن ہوا کرتا تھا، صرف دو آپشن، یعنی کوئی بھی احکام، کوئی بھی مسئلہ آ گیا، یا تو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور یا پھر پچھلے انبیاء کی وہ پیروی کیا کرتے تھے۔ دو ہی راستے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو آپشن اور بڑھا دیا۔ یہ صرف اس امت کی خاصیت ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، ہم سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر کتاب اللہ میں ڈائریکٹ ہماری اس مسئلے تک رسائی نہ ہو سکی، ڈائریکٹ اس مسئلے کی وضاحت نہ ملی، تو ہم حدیث رسول اللہ میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر حدیث رسول اللہ میں ڈائریکٹ اس مسئلے کا حل نہیں ملا تو پھر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس مسئلے میں کیا ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر صحابہ کرام کے مسئلے میں بھی حل نہ ملا تو پھر ہم قیاس کرتے ہیں۔ شریعت میں، دین اسلام میں ان دو آپشن کو بڑھایا گیا، اور یہ بڑھانے والے ہم یا ہمارے علماء کرام نہیں ہیں، بلکہ بڑھانے والا اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کر کے بھیجنا چاہتے تھے تو گورنر بنایا، اور گورنر بنانے کے لیے بھیجنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے مسند سے اٹھے اور معاذ بن جبل رضی
رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کیے. رخصت کرنے کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے چند سوالات کیے. فرمایا معاذ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے تو تم اس کا حل کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے قرآن کھولوں گا, میں پہلے قرآن دیکھوں گا, پہلے قرآن سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کروں گا, قرآن سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگر تمہیں قرآن میں نظر نہیں آیا, یعنی ڈائریکٹ اگر تمہیں قرآن میں نظر نہیں آیا پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں حدیث رسول میں ڈھونڈوں گا, آپ کے قول میں, آپ کے عمل میں, آپ کے اس بات میں اس میں ڈھونڈوں گا. کیا آپ کے حدیث میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگر حدیث میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اب چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں, خود صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں, اس لیے یہ نہیں کہا کہ میں صحابہ کرام کے عمل میں ڈھونڈوں گا, بلکہ فرمایا میں قیاس کروں گا, میں قیاس کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پہ شاباشی عنایت فرمائی اور خوش ہو گئے. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں کوئی نئے زمانے میں ایسا مسئلہ پیش آ گیا, کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس کا ڈائریکٹ قرآن میں حل نہ مل رہا ہو, جس کا ڈائریکٹ حدیث میں حل نہ مل رہا ہو, جس کا ڈائریکٹ صحابہ کرام کے اعمال اور اقوال سے حل نہ مل رہا ہو, تو اسی طریقے کا کوئی مسئلہ قرآن میں ڈھونڈیں گے یا حدیث میں ڈھونڈیں گے یا صحابہ کرام کے عمل میں ڈھونڈیں گے. اسی طریقے کے اگر کوئی مسئلہ مل گیا اس کا جو حکم ہوگا اس میں لگا دیں گے, اس کا جو حکم ہوگا اس میں لگا دیں گے. جیسے میں بتلاؤں, آج کے دور میں ڈینڈرائٹ سے لوگ آپ دیکھیں گے ڈینڈرائٹ استعمال کر کے پڑھا رہتا ہے. اب ڈینڈرائٹ قرآن میں تو ڈائریکٹ ملے گا نہیں, ڈینڈرائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہیں, اس لیے حدیث میں بھی نہیں ملے گا, صحابہ کرام کے دور میں بھی نہیں تھا, اس لیے صحابہ کرام کے قول اور عمل میں بھی نہیں ملے گا. تو ڈینڈرائٹ سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ رزلٹ اگر کوئی دوسری چیزوں سے نکلتا ہوگا, اگر وہ چیز قرآن میں مل جائے, وہ چیز اگر حدیث میں مل جائے, وہ چیز اگر صحابہ کرام کے عمل اور قول میں مل جائے, تو اس چیز کا جو حکم ہوگا ڈینڈرائٹ میں لاگو کر دیں گے. ڈینڈرائٹ سے رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بندہ ڈینڈرائٹ کو استعمال کر کے اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے, نشے میں چلا جاتا ہے. قرآن میں ہمیں ایک ایسی چیز ملتی ہے جس کا نام خمر ہے, شراب ہے, کہ شراب کو استعمال کرنے سے آدمی
نشے میں چلا جاتا ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو شراب کا جو حکم قرآن بتاتا ہے کہ شراب حرام ہے، تو وہی شراب کا حکم کا قیاس کرتے ہوئے ڈینڈرائٹ پہ لاگو کر دیں گے کہ ڈینڈرائٹ بھی حرام ہے۔ اسی کا نام قیاس ہے، اسی کا نام شریعت میں قیاس ہے۔ تو پچھلے نبیوں کے پاس دو آپشن تھا، یا تو کوئی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اللہ کے طرف سے وحی آتی تھی، اور اگر وحی نہیں آئی تو پچھلے انبیاء کرام کے عمل کی جس کے وہ اقتدا کرتے تھے اس کی پیروی پہ جو حکم ہوتا تھا وہ انبیاء کرام لگا دیا کرتے تھے۔ لیکن دین اسلام میں دو چیزوں کا اضافہ کیا گیا، ایک صحابہ کرام کے عمل کو شرعی مسئلہ کے حل کے لیے حجت قرار دے دیا گیا، فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ قرآن کہتا ہے اگر قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، تو صحابہ کرام کے عمل میں دیکھیں گے، صحابہ کرام کے عمل میں بھی نہیں ملا، فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ایسے ہی چیزوں کے احکام ہیں اس پہ لوٹا دیں گے، اسی پہ اس کو قیاس کریں گے۔ تو جس اسلام میں بچے کے نطفے سے لے کر کے قبر تک پہنچنے تک تمام زندگی کے مسائل کا حل موجود ہے، کیا اس میں سیاست نہیں ہوگا؟ کیا اس میں سیاست کے موضوع پہ بات نہیں کی گئی ہوگی؟ قرآن فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ سیاست چلتے ہیں، یہ لوگ چال چلتے ہیں، یہ لوگ سیاسی تانے بانے بنتے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی بہترین سیاست کرنے والا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر چال چلنے والا، اللہ سے بہتر سیاسی امور بتانے والا، چلانے والا کوئی نہیں۔ آج میں آپ سے معافی چاہتے ہوئے اس ممبر سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب ہندوستان 1947 عیسوی میں آزاد ہوا، اس سے پہلے علماء کرام سیاست میں موجود تھے، علماء کرام نے جہاد کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے ہندوستان کو آزادی دلوائی۔ 1947 عیسوی کے بعد مساجد کے ممبروں سے سیاست پہ گفتگو کرنا بند کر دیا گیا، کوئی تو خود بند کر دیا، کسی مسجد میں کمیٹی بند کروا دی گئی کہ نہیں سیاسی گفتگو نہیں ہوگا۔ آج 75 سال ہو گئے، مسلمانوں کی حالت ایسی ابتر ہو گئی، ایسی بدتر ہو گئی، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ خطیب ممبروں سے سیاسی گفتگو کرنا چھوڑ دیا۔ آج عرب کنٹری کا حال آپ دیکھیں، سارے عرب میں جب تک ممبر و محراب سے سیاسی گفتگو کی جاتی تھی، آزادانہ گفتگو کی جاتی تھی، تب تک لوگ خلافت کو جانتے تھے، خلیفہ کو جانتے تھے۔ جس ممبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے بیان کیا، جس ممبر پہ ابو بکر صدیق نے بیان کیا، جس ممبر پہ عمر فاروق نے بیان کیا، جس ممبر پہ عثمان
غنی نے بیان کیا، جس ممبر پہ علی مرتضیٰ نے بیان کیا، جس ممبر پہ صحابہ کرام نے بیان کیا، اس ممبر پہ علماء کو بیان کرنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ نہیں نہیں، سیاسی گفتگو نہیں کیا جائے گا۔ آج عرب کے حالات دیکھو، جب سیاسی گفتگو کرنے پہ وہاں پابندی لگائی گئی۔ آج کوئی خلیفہ نہیں جانتا ہے، کسی عرب کنٹری میں کوئی خلیفہ نہیں ہے، سب بادشاہ ہیں، بادشاہت ہے، کوئی آزاد نہیں ہے۔ آج جب وہاں خلافت ختم ہوئی اور بادشاہت آئی تو سب سے پہلے اس نے ممبر میں تالا لگایا، یعنی اس کی زبانیں بند کی، اس کی زبان بند کی کہ نہیں، یہاں سے بولنے پہ پابندی لگائی جائے، تب کنٹرول ہوگا۔ آج سب جانتے ہیں کہ عرب کنٹری میں لکھا ہوا خطبہ ملتا ہے، ہر خطیب کو لکھا ہوا خطبہ ملتا ہے، اپنی مرضی کا کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی کا کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہندوستان میں یہ حالت نہ ہوتا آزادی کے بعد تو ہمارا یہ پست حال جو ہے یہ نہیں ہوتا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا شعور اگر بیدار نہیں ہوا تو آج آزادی سے اذانیں دی جا رہی ہیں، آزادی سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نماز میں بھی مشکلیں آ جائیں گی، اذانوں میں بھی مشکلیں آ جائیں گی۔ آج ہمارے یہاں سیاسی شعور نہیں ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ حالات پہ غور کرے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بس ہمیں جو بتا دیا گیا ہم تو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، سیاسی حالات سے ہمیں آگاہی بھی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کیا سے کیا کر دیا، کس کو بیٹھانا تھا کس کو بیٹھا دیا۔ اکبر بادشاہ جانتے ہیں، ہمیں ایک لطیفہ یاد آیا، اکبر بادشاہ جانتے ہوں گے، اکبر بادشاہ کے دربار میں 2 عقل مند وزیر ہوا کرتے تھے، 2 عقل مند۔ ایک کو تو سب آپ جانتے ہوں گے، جس کو بیربل کہتے ہیں، سب جانتے ہوں گے کہ ایک بیربل تھا، اور ایک ملا ناصر الدین تھا، ملا ناصر۔ یہ اکبر سے بھی زیادہ ہوشیار، عقل مند، عالم تھے، لیکن یہ دربار میں جلدی آیا نہیں کرتے تھے۔ جو مسئلہ کا حل بیربل سے بھی نہیں ہوتا تھا، اکبر ملا ناصر سے کروایا کرتا تھا، ملا ناصر سے کروایا کرتا تھا۔ ملا ناصر کے پاس ایک گدھا تھا، اور اس گدھے سے وہ بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ کبھی خود اس کے اوپر چڑھ کے سواری کرتا۔ آج تو ہمارے پاس الیکٹرانک سواری اور یہ سب آ گئی، اس زمانے میں تو یہی سواریاں تھی، اس میں سواری کرتا، کبھی پیدل لے کر کے چلتا، اس کے پاس چارہ دانہ سب کی خدمت کرتا، اور اس کے لیے ایک بہترین گراؤنڈ فلور میں ایک بہترین آرام گاہ بنا دیا تھا، اور یہ رہتا تھا فرسٹ فلور میں رہتا تھا ملا ناصر۔ اور فرسٹ فلور میں مکان کے سامنے جو ہوتا ہے بالکونی میں یہ آ کر کے کرسی لگا کے بیٹھتا تو بڑا سہانا موسم نظر آتا، ہوائیں چلتی، سبز و شاداب ہریالی دکھائی دیتی، یہ ذہنی طور پر تر و تازہ ہو جایا کرتا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میں اس گدھے سے اتنا محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا لگاؤ ہے، اور اس نعمت کا یعنی اس آرام دہ جگہ کا فائدہ صرف میں اکیلے اٹھا رہا ہوں، کیوں نہ گدھے کو بھی یہاں لے آؤں، تھوڑے سے وقت میں تھوڑا ٹائم گدھے کو بھی بیٹھا دوں، کم سے کم یہ ہوائیں تو اسے ملیں گی،
یہ خوشنما نظارہ تو دیکھ پائے گا۔ وہ کسی طریقے سے گدھے کو لے کے چلا، سیڑھی بڑا مشکل سے چڑھایا اور اپنے وہی فرسٹ فلور کے بالکونی میں لے گیا۔ ایک طرف خود کی کرسی لگی ہوئی تھی اور ایک طرف کچھ جگہ خالی تھا، وہاں گدھے کو رکھا، خود ادھر آیا۔ ہونا کیا، گدھا، ملا ناصر اور وہ بالکونی سب نیچے دھڑام سے گر گیا، دھڑام سے بالکونی سمیت ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ ملا ناصر کو تو کمر میں تھوڑی سی چوٹ آئی، لیکن سوچنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہوئی، کیوں ٹوٹ گیا یہ بالکونی، یہ حادثہ کیوں آیا؟ بلا سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں یک بیگ ایک بات آئی کہ گدھے کا مقام یہ نہیں تھا جہاں میں لا کے اسے بٹھایا، گدھے کا مقام یہ نہیں تھا جہاں میں لا کے اسے بٹھایا، یہاں جہاں اس کا مقام نہیں تھا جب میں نے بٹھایا تو نتیجہ یہ ہوا کہ گدھا بھی ڈوبا، گدھا بھی گرا، ہمیں بھی گرایا۔ میں نہیں کسی کی طرف بول رہا ہوں، اشارہ سب سمجھ سکتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ اگر ہم نے کوئی ایسے شخص کو جو اس مقام اور مرتبے کے لائق نہیں ہے، اس مقام اور مرتبے میں اگر ہم نے اسے لے جا کر بٹھا دیا تو تین خرابیاں ہوگی، وہ خود بھی ڈوبے گا اور بٹھانے والے کو بھی ڈبائے گا، اور جس جگہ میں بیٹھے گا اس کی بھی لٹیا ڈبو کے رکھ دے گا، اسے بھی ڈبائے گا۔ آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، حالات تقریباً یہی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کم سے کم وہ ملک تو بچا رہے جس میں ہم بھی رہیں اور سارے جانور رہیں، اس لیے اس ملک کو چلانے کے لیے ویسی شخصیت کو ہم بٹھائیں جو ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کل ووٹنگ ہے اور 4-5 جمعوں سے میں برابر آپ سے گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ ہر آدمی اس کو ذمہ داری سمجھ کر کے اپنا ووٹ کا استعمال کرے۔ میں نے مسئلہ بھی سمجھا دیا تھا، یہ شرعی طور پر واجب ہے، بھاگنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی نے بھی یہ سوچا کہ سب ڈال رہے ہیں، میرے نہ ڈالنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر اس کے نہ ڈالنے کی وجہ سے اگر ایک ووٹ کے فرق میں کوئی ظالم بیٹھ گیا تو اس کے ظلم کا سارا بوجھ اس کے کاندھے میں بھی آئے گا، اس کے کاندھے میں بھی آئے گا۔ وہ جو ظلم کرے گا مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، انسان کے ساتھ، ملک کے ساتھ، درندوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، ملکی سرمایہ کے ساتھ، جو ظلم کرے گا، سارے ظلم کا وہ اکیلا حقدار نہیں ہوگا، بلکہ یہ ووٹ نہ ڈالنے والا بھی اس کا ذمہ دار ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا، ہم نے تمہیں پاور دیا تھا، اگر تم اپنے ووٹ کا پاور استعمال کرتے تو یہ ظلم ڈھانے والا شخص ظالم بن کے حکومت میں نہیں بیٹھتا، تمہارے جب استعمال نہیں کیا تب یہ ظالم بیٹھا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ سب
ہر حضرات سے جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ذمہ داری سمجھ کر کے اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کرے، اپنے پڑوسی کو ووٹ دلوائے، ساتھی کو ووٹ دلوائے، بلکہ کچھ چیزوں کی قربانی بھی دینا سیکھیں۔ کل اپنے وقت کی قربانی دیں، اپنے وقت کی قربانی دیں۔ جس کے پاس ای رکشا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرض اور ضروری ہے، میں یہ بتا، جس کے پاس ای رکشا ہے، ای رکشا کے مالکان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈرائیورز کو کل کہے کہ میں تم سے اپنی دہاڑی، تمہاری دہاڑی نہیں لوں گا، 400 روپے جو تم دیتے ہو مجھے نہیں چاہیے۔ محلے کے لوگوں کو تم فری میں بیٹھا کر کے بوتھ تک لے جاؤ، وہ کمزور لوگوں کو، بیمار لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو فری میں بوتھ تک لے جاؤ، تاکہ وہ کمزور لوگ اپنا بھی ووٹ حق استعمال کر پائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی یہ قربانی اگر ووٹر لسٹ میں نام چھوٹ گیا ہے تو اس بات یہ کیوں آیا ہے؟ جس بوتھ میں ہمارا ووٹ ہوا تھا وہاں اپنا آدھار کارڈ اور آئی ڈی لے کے گئے، آپ کا ووٹ ہو گیا۔ جی آپ نے سنا، اگر کسی کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں آیا ہے تو وہاں وہ اپنا آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں گے، اسے ووٹ ڈالنے کی اجازت مل جائے گی۔ تو ہر آدمی سے گزارش ہے کہ ہر آدمی اپنا ووٹ ڈالے اور اپنے طرف سے خدمت خلق، خدمت شریعت، خدمت اسلام سمجھ کر کے کچھ اپنا وقت، جان، مال کی قربانی بھی پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے عمل کرنے